بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنی بات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار صغیر خان ایڈوکیٹ صاحب، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے 1 جولائی سے ایک احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایکٹ 74 میں 14ویں ترمیم کے حوالے سے کافی چرچا ہے ان دنوں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارت نے فیصلہ کیا کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک آزاد کشمیر میں مختلف جماعتوں کا ایک الائنس بنا تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور حالیہ دنوں میں چین اور بھارت میں لداخ میں کشیدگی چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سردار صغیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دیا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا کہ آپ کا 2 دن پہلے 24 جون کو ایک اجلاس ہوا ہے جس میں آپ نے 1 جولائی سے ایک احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس احتجاجی تحریک کے مین پوائنٹس کیا ہیں، اہم نکات کیا ہیں، اور یہ احتجاجی تحریک کس نوعیت کی ہوگی؟ آپ ریلیاں نکالیں گے، آپ جلوس نکالیں گے، آپ دھرنا دیں گے، یا اس سے کچھ مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع مہیا کیا، آپ کے چینل والوں کا بھی، کہ میں اپنی بات آپ لوگوں کی فساطت سے اپنے ہم وطنوں سے جو دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان سے شیئر کر سکوں۔ بنیادی طور پہ جو ہم نے 1 جولائی سے جس تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے وہ تسلسل ہے ہماری ماضی کی طویل ترین جدوجہد کا ہی۔ پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو بالخصوص 5 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد ہم نے بڑے واضح واشگاف انداز میں ایک موقف لیا تھا کہ جب تک یہ جو پاکستانی ایکوپائڈ جموں کشمیر ہے یہ ساورین نہیں ہوتا، اقتدار اعلیٰ یہاں کے لوگوں کے اپنے ہاتھ اور اپنے اختیار میں نہیں آتا، یہ اس کا جو کالونیل اسٹیٹس ہے یہ ایسے ہی قائم رہتا ہے، تو ہماری آزادی کی جو تحریک ہے وہ بہتر سمت یا درست سمت کی طرف منظم انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ نہیں بڑھے گی۔ جو پچھلے 73 سالہ تجربہ ہے ساروں کا اجتماعی طور پہ، لہٰذا اس پس منظر میں ہمارا یہ تھا کہ یہ جو 1947 میں یہاں جو ایک ریگولیشنری گورنمنٹ 4 اکتوبر کو اور پھر 24 اکتوبر کو جو اس کی تشکیل نو ہوئی تھی، جو پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز تھی جبر، ظلم و استحصال کے خلاف، اور ایک شخصی جو ریاست یا جاگیر تھی اس کا جو حکمران جو انگریز سامراج کے دلال کے طور پہ یہاں کام کر رہا تھا، اس کے خلاف بغاوت کر کے جو ریگولیشنری گورنمنٹ بنائی گئی، اس پہ جو شب خون مارا گیا 28 اپریل 1947 کو مادہ کراچی مسلط ہوا، پھر اسی تسلسل میں مختلف اور ایکٹس ہم پر مسلط کیے جاتے رہے، اور آخر میں ایکٹ 74 مسلط کیا گیا۔ مادہ کراچی اور ایکٹ 74 ہمارا جو نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلامی کی بدترین دستاویزات ہیں جو جال سازی، جبر، مکر و فریب کی بنیاد پر ہم پر مسلط کی گئی ہیں، اور ہم سے ہمارا وہ حق آزادی چھین لیا گیا۔ وہ جو 1947 میں ہمارے بزرگوں نے جو ایک ریگولیشنری گورنمنٹ قائم کی تھی اس کو ایک میونسپلٹی میں بدل دیا گیا اور ہمارا شخص مجروح کر دیا گیا۔ جب تک آپ مادہ کراچی کو منسوخ نہیں کرتے، ایکٹ 74 کو منسوخ نہیں کرتے، پاکستانی حل جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو ملا کر جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک انقلابی حکومت قائم نہیں کرتے، تب تک جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک درست سمت میں آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہیں بڑھے گی۔ یہ 73 سالہ تجربہ ہے۔ اسی اس تناظر میں ہم نے جو ہے پاکستان اسلام آباد کی طرف اپریل میں ایک مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پہلے تو ہم نے 7 سپٹمبر کو لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کیا،
بھارتی مقبوضہ کشمیر کے جو ہم وطن ہیں ان کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے، ان مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے، لائن آف کنٹرول پہ موجود دونوں جو قابض افواج ہیں ان کی واپسی کے لیے، لائن آف کنٹرول پہ جو ہر دو طرف سے جو فائرنگ ہوتی ہے، جو انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لوگوں کی املاک ضائع ہوتی ہیں، اس کے خلاف احتجاج کے طور پہ پھر ہم نے اسلام آباد کی طرف جو 16 اپریل کو ہم نے مارچ کرنا تھا، اس مارچ کو پھر یہ کورونا کے باعث ہمیں کال آف کرنا پڑا، اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اور اس مناسب وقت پہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جو ہی مناسب وقت وہ ہوگا ہم دوبارہ اس کال کو وہ کریں گے، اگرچہ اس طرح کے حالات تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس عرصہ میں ہر دو اطراف میں، انڈین ہیلتھ کشمیر میں بھی اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور پھر کیا کہتے ہیں لداخ میں چائنا کی اس کی بڑی کمپلیکس قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی، تو اس پاکستانی جموں کشمیر میں 14ویں ترمیم کے نام سے ایک اور جو غلامی کی دستاویز ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے مرحلہ پر عوام رابطہ مہم کریں، لوگوں میں آگہی پیدا کریں، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ 5 اگست کو جو ہوا وہ، اور یہ اس کے بعد یہ ابھی جہاں یہ جو ہو رہا ہے، یہ اس کے یہ ایک ہی تسلسل کا حصہ ہے، اور ہمارا جو گامبان ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نہیں بلکہ تینوں جو قابض ممالک کے حکمران طبقات ہیں، وہ ہماری جو مادر وطن ہے اس کی بندربانٹ کے جس قانون عمل میں اس وقت مصروف ہیں، اس کو روکنے کا یہ راستہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم چاہیں ہم وہاں لوگوں کو منظم کریں، اور لوگوں کو اس بات پہ وہ قائل کر کے ایک منظم و طاقتور آواز اٹھائی جائے، منظم کی جائے کہ ہماری 1947 کی اس ریولیشنری گورنمنٹ کو بحال کیا جائے، ایکٹ 74 منسوخ کیا جائے، مادہ کراچی منسوخ کیا جائے، اقتدار اعلیٰ ہمارے حوالے کیا جائے، تاکہ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے یہاں موجود جو لوگ ہیں ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھارتی مقبوضہ کشمیر یا چائنیز آکوپائڈ جو جموں کشمیر کے علاقے ہیں ان کی آزادی کے لیے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اپنی آزادی کی تحریک کو منظم کر سکیں۔ اور یہ جو 14ویں ترمیم کا جو ڈرامہ ہے، یعنی جس میں پہلے تو ہماری قومی آزادی کو غصب کیا گیا، اب یہاں اس ہماری شخصی آزادی کو، ہماری شہری آزادیوں کو اگرچہ پہلے بھی کیا گیا تھا ایکٹ 74 میں، لیکن اب اور ننگے انداز میں ہمارے فضائل پہ پہلے بھی قبضہ تھا، اس پہ بھی قانون سازی کا اختیار انہوں نے اپنے اب اور اس میں 33 سبجیکٹس انہوں نے وہ رد و بدل کر کے درمیان میں ایک 13ویں ترمیم ہے، اس میں بھی کوئی تھوڑا سا وہ ہوا تھا، لیکن اس ساری کے بعد اب 33 سبجیکٹ واپس وزارت امور کشمیر کیا کہتے ہیں اس کو کشمیر کانسل کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا جو حق ہے، جو کیا کہتے ہیں حق ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا، اس پہ قدغن لگائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے نظریہ اخلاق پاکستان کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کوئی پارٹی نہ کوئی فرد، اگر پہلے بھی موجود تھا لیکن اب اس کو مزید وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض معاملات میں قانون سازی کا اختیار جو ہے نہ تو کانسل کو نہ ہی اسمبلی کو دیا گیا، وہ براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اس میں دے دیے گئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات مسائل ہیں جس پہ ہم جموں کشمیر کے عوام کو آگاہ کرنے جائیں گے، انہیں منظم کرنا چاہیں گے، اور ہمیں یقین ایک کامل ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بالخصوص یہ جو خونی لکیر ہے اس کی اس طرف جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے جیسے 7 سپٹمبر کو ہماری کال پہ لیبیک کہا تھا، جب ہم اس کو فیصلہ کن مراحل میں لے جائیں گے تو وہ اس سے بھی بڑی تعداد میں اس میں شرکت کریں گے، نہ صرف شرکت کریں گے بلکہ ہم اس کو نو اور نیور کی بنیاد پہ اس جدوجہد کو منطق کی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں یقین کامل ہے کہ یہ آنے والے جو ایام ہیں یا جو ماہ و سال ہیں وہ جموں کشمیر کے حوالے سے، اس ریجن کے حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہوں۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ معاہدہ کراچی ختم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی منظم آواز گلگت بلتستان سے نہیں اٹھے گی تو یہ معاہدہ کراچی ختم نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیے، ہم گلگت بلتستان سے بھی اٹھے گی، ہم گلگت بلتستان میں
ہمارے بہت سارے دوستوں سے رابطے ہیں بھی، وہاں کا جو انٹیلیجنس ہے اس سے بھی ہیں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. تو جب ہم یہ بات سمجھانے یہ پاکستانی ایکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جانے کے عمل میں ہی تو جا رہے ہیں نا، کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس میں رکھا گیا بڑے عرصہ تک کہ ہم آپ کو جو نا پروونس بنانا جا رہے ہیں پاکستان کا، ہم آپ کو رائٹس دینے جا رہے ہیں. اب وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا کہ یہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، جموں کشمیر کے سارے جو خطے ہیں وہاں کے لوگوں کو، کہ ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کی بقا، ان کی آزادی مضمر ہے اس میں کہ وہ بام مل کے جدوجہد کریں گے. اگر وہ علیحدہ علیحدہ وہ کرتے ہیں اور وہ ٹکڑوں میں بٹے رہتے ہیں جیسے پچھلے 73-74 سال سے بٹے ہوئے ہیں، تو یہی جو ذلت خواری رسوائی ہے یہی ہمارا مقدر رہے گی. لیکن وقت اور حالات نے جموں کشمیر کے لوگوں کو، سارے جموں کشمیر باشمول لداخ کے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ باور کروا لیا ہے کہ ان کی جدوجہد جب تک بام جڑتی نہیں ہے مظلومیت کی بنیاد پر، محکومیت کی بنیاد پر، استحصال زدہ ہونے کی بنیاد پر، تب تک وہ منطق کی انجام تک نہیں پہنچے گی. اور یہی وہ احساس و ادراک ہے جس کی بنیاد پر ہم ہر ایک کے دل پہ، ہر ایک کے در پہ دستک دینے جائیں گے. اور ہمیں یقین ایک عامل ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو فیصلہ کن مراحل میں لے جائے گی اور یقیناً انشاءاللہ وہ فتح یاب ہوگی. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس میں آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ لوگوں، حکومت سے آپ کی شکایت ہے کہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیا گیا یا لوگوں کو پولیس کی جانب سے تذلیل کی گئی. اور دوسرا، آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کوآلا جو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے. تو اس حوالے سے مظفر آباد پر جو ماحول ہے اس پر کافی برے اثرات پڑنے والے ہیں. اس حوالے سے لبریشن فرنٹ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے اس پہ تو پہلے یہ ایسی بات ہے نا، جیسے بگلیار بنے تو یہاں چیخ اور کیا کہتے ہیں پکار ہوتی ہے، کہ کشن گنگا بنے چیخ و پکار ہوتی ہے. کیا فرق ہے؟ کیا 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 اس میں تمیز کریں کہ وہاں بھی جبر کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ ہمارے پانیوں پر، ہماری زمینوں پر بھارتی حکمران طبقات قبضہ کرتے ہیں. یہاں بھی جبر و طاقت کی بنیاد پر پاکستان کے گماشتہ حکمران اور ان کے جو حکمران طبقات ہیں یا ان کے جو اعلی کار ہیں وہ قبضہ کرتے ہیں. میں کوآلا ہی نہیں، اس سے پہلے انہوں نے نیلم جیلم جو ہائیڈل پروجیکٹ بنوایا اس سے جو ماحولیات بری طرح تباہ ہوئی. لوگ جو کیا کہتے ہیں مظفر آباد کی، یہ ابھی ادھر جو بنا رہے ہیں، گلپور میں بنا رہے ہیں، دھولاڑ میں بنا رہے ہیں، منگلا ہے. اور یہ مطلب عالمی سطح پر جو بات تسلیم شدہ ہے، مانی جا رہی ہے کہ جو بڑے ڈیمز ہیں یہ ماحولیات کے مسئلے پیدا کرتے ہیں. اور جب ماحولیات کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایسی وبائیں جو کرونا والی وبا ہے، بہت سارے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک یہ بھی مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ ہے، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ آپ جب جموں کشمیر کے ساحل کو لوٹ رہے ہو، جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی منشا کے بغیر طاقت کی بنیاد پر، جیسا آج مظفر آباد میں ہوا یا کل جو مادہ جس پہ سائن ہوا اس کے مطابق، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. ہم اس کے خلاف جو ہے پہلے بھی جو ہے سراپا احتجاج تھے، اب بھی سراپا جس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. کہ ہم نے کہا تھا کہ جو آپ نے نیلم جیلم بنایا ہے اس میں سے آپ نے مظفر آباد کو جو ہے اس کا 3% اس کا جو ہے وہ اوپر جائے گا، کہتے ہیں اس کا ٹیمپریچر اوپر جائے گا، وہاں لوگوں کا جینا مشکل دوبر ہو جائے گا، وہاں لوگوں کو پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اب آپ کوآلا بنا رہے ہو تو ہم کہہ رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ اس منصوبے کو ترک کرو بلکہ یہ کوآلا پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر لو. لیکن اس پہ ہم نے آواز بھی اٹھائی، اس کے لیے ہم نے ظاہر جلوس جلسے بھی کیے. لیکن کہتے ہیں نا کہ طاقتور جو غاصب قابض ہے وہ مظلوم کی زبان نہیں سمجھنا چاہتا. تو جب عام اس میں نہیں سمجھے گا تو پھر جب ظلم اپنے انتہاؤں کو پہنچے گا، ایسے ہی پہنچے گا، تو پھر اس کا رد عمل ہوگا اور اس رد عمل کے ذمہ دار وہی ہوں گے جو قابض ہیں. بہرحال ہم جموں کشمیر کے عوام یہ سارے مسائل ایک ساتھ لے کے
ہم عوام کے پاس جائیں گے اپنی استعداد کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق جو ہے پوری دیانتداری کے خلاف جو ہے اس کی مزاحمت کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ سکیر صاحب کہتے ہیں کہ معاہدہ کراچی بھی منسوخ کیا جائے, ایکٹ 74 بھی منسوخ کیا جائے, اور اس طرح کے جو دیگر معاہدے ہیں وہ بھی ختم کیا جائے, تو آپ متبادل کیا دیتے ہیں اس کا؟ متبادل ہم سیدھی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو ریولیشنری گورنمنٹ تھی, جو 4 اکتوبر کو جو بنی, جو جموں کشمیر کے مظلوموں کی محکوموں کی آواز تھی, اور جس کی 24 اکتوبر کو جو ریکگنیشن ہوئی, اس کو ریکگنائز کرو جموں کشمیر کے عوام کے ایک ساورین انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کے طور پر. اور وہ جو ہے ظاہر ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی اپنی گورنمنٹ ہوگی, اپنی ریاست ہوگی, ایک ساورین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ جو پاکستانی جموں کشمیر ہے یا بشمول گلگت بلتستان. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب اقتدار اعلیٰ ہمارے اپنے اس میں ہوگا, جب آزادی کی تحریک کے فیصلے جو ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے پاس نہیں ہوں گے, ہمارے اپنے پاس ہوں گے, تو پھر ہم جو ہے یعنی آج ہماری لڑائی کو جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں لوگ ہم نے قربان کر دیے پچھلے 30-32 سال میں, لیکن اب تک یہ لیبل ہمارے اوپر سے جاتا نہیں کہ یہ جناب پراکسی وار ہے انڈیا اور پاکستان کے حکمران طبقات کے درمیان. اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنلی قوموں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت لینے کے حوالہ سے جو ہے, اس کے لیے جب تک تحریک کی لگام ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی, ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی, نہیں ملی ہے. تو اس کو لینے کے لیے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں محکوموں کو بھارتی جبر سے آزاد کرانے کا راستہ بھی یہی ہے کہ یا تو اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا جائے, ہماری کو, ہم تو اس کو ریکگنائز جو کہتے ہیں نا ایک ساورین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ پاکستانی جموں کشمیر کے لوگ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ, چونکہ اس وقت بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تحریک اپنے عروج پر ہے, کہ وہ اگر کشمیر کے اندر نہیں ہو سکتا تو ایگزائل میں جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک ریولیشنری گورنمنٹ جو ہے اس کو اناؤنس کریں, اور تینوں غاصب ممالک کو ایک ہی طرح ایڈریس کریں, تینوں کے قبضے کے خلاف ایک ہی طرح آواز اٹھائیں. یہ نہیں کہ جناب پاکستان کے خلاف نرم گوشہ رکھا جائے, ہندوستان کے خلاف نرم گوشہ رکھا جائے, اس میں پھر آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملے گی. غاصب کیا کہتے ہیں, یا چائنا کے خلاف نرم گوشہ رکھا جائے. جو غاصب ہے, جو قابض ہے, اس کا مذہب مسلک کوئی بھی کیوں نہیں ہے, وہ کوئی کیوں نہیں ہے, جو اس کے عزائم جو ہیں وہ توسیع پسندان ہیں, حفظ ملک گیری والے ہیں, وہ ہمارے مادر وطن کی آزادیوں کو سلب کرنے والا ہے, وہ جو کوئی بھی ہے, ہمیں اس کے خلاف جو ہے ایک طرح, میں کہتا نا غاصب قابض جو ہے اس کی تمیز آپ مذہب مسلک علاقوں زبانوں کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. اس کی سرزش ایک ہوتی ہے, اس کے مفادات ایک ہوتے ہیں, اور جب ایک ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ بھی ان کے خلاف ایک ہونا چاہیے, اور ایک ہی ہوگا تو تبھی ہم جو ہے دنیا کے مظلوموں محکوموں کی حمایت ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہوگی, اور وہ لے کے ہم جو ہے جو ظالموں قابضوں اور جابروں سے اپنے ملک اور اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کو جو آزاد کروا سکیں. اسماعیل صاحب ایک ہونے کی بات کی آپ نے, اور 5 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, اور آزاد کشمیر میں مختلف جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا جس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی, پیپلز نیشنل الائنس میں. لیکن اس اتحاد کے باوجود آپ نے ایک الگ مارچ کیا, دھرنا دیا, اور توقیر گیلانی صاحب نے الگ سے کیا, راجہ ذوالفقار احمد راجہ صاحب نے الگ سے کیا. تو اس الائنس کے کیا مقاصد حاصل کیے گئے؟ دیکھیں, ہم نے جو اعلان کیا تھا وہ تو اس الائنس کے فارمیشن سے پہلے ہم نے جو لائن آف کنٹرول کی طرف جو مارچ کا اعلان تھا JKLF کا, جو ہماری طرف سے تھا, ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے, بلکہ ہم اس کی آنرشپ دینے کے لیے بھی انہیں تیار تھے, جس کے لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے اس کی, چونکہ ہم جو ہے اس الائنس کے ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک کمپوننٹ پارٹی ہیں, تو آج جب اس الائنس کی کمپوننٹ پارٹی ہیں تو اگر آپ اس کی آنرشپ نہیں لے رہے ہو, الائنس نہیں لے رہا, تو کم از کم اس کی سیاسی طور پہ حمایت کا اعلان کر, وہ بھی نہیں کی گئی. اس کے باوجود ہمارا کوئی گیلا نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. جو دوسرا JKLF تھا جو ہمارے نقطہ نظر سے کنٹرولڈ بائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ,
وہ تو اس الائنس کا حصہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ وہاں گئے ہم نے مارلی ان کو بھی سپورٹ کیا. تو جو پی این اے کا جو مظفر آباد میں ہوا اس میں ہم نے اپنی استعداد کے مطابق جو ایک الائے پارٹی کے طور پہ تو اس پہ بھرپور کنٹریبیوٹ کیا تھا. اب بنیادی جو بات ہے کہ ساروں نے، میں کہتا ہوں کہ ساروں نے اپنی اپنی استعداد تو سمجھ کے مطابق جو ہے جو جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا اس نے کنٹریبیوٹ کیا. اس سارے اس میں مستقبل میں بھی کرے گا. ساروں کا رول جو ہے جو مثبت ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل تقلید بھی ہونا چاہیے. لیکن جو الائنس اور پارٹیز میں بہرحال یہ ہے کہ الائنس تو کہتے ہیں نا وہ کوئی ایک الائنس کے طور پہ چڑھے گا، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز نیشنل الائنس جو ہے بطور الائنس جو کر سکتا تھا وہ اس نے اپنی استعداد کے مطابق کیا ہے. کوئی مایوسی بددلی کی بات نہیں ہے، تو مستقبل میں بھی ایسے ہی کرے گا. لیکن ایک ظاہر ہے الائنس ہے وہ کوئی ریولیوشنری پارٹی تو ہے نہیں کہ اس میں مختلف سوچ فکر کے لوگ موجود ہیں، مختلف جہاں تک کہ نظری طور پہ بھی بہت سارے ابہامات ہیں، پالیسیز اور حکمت عملی کے حوالے سے بھی بہت سارے ابہامات ہیں. اس حوالے سے شاید اس طرح کی یکسوئی پیدا نہیں ہو سکی جس طرح سے بہت سارے لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے. شاید پروسیس میں پیدا ہو جاتی لیکن پروسیس بھی اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکا. تو بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے جو ہم خیال لوگ ہیں جن کی پالیسی حکمت عملی ایک ہے، جو فکری نظری طور پہ ایک طرح دیکھتے ہو سوچتے ہیں، وہ جدوجہد کے عمل میں یقیناً یکجا ہو جائیں گے. کوئی مایوسی بددلی کی بات نہیں. یہ بتائیے کہ 5 اگست کے بعد ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں. وہ انجمن تاجروں کی صورت میں ہے، سول سوسائٹی ہے، رفائی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، حکومتی سطح پر بھی احتجاج ہوا. لیکن یہ جو فکری تقسیم ہے، جو نظریاتی تقسیم ہے، اگر یہ ایسی برقرار رہتی ہے تو کیا جغرافیائی تقسیم ہے جو ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جغرافیائی تقسیمیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کوئی مطلب کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہما وقت ملک بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کا استحصال نہ ہو، انسان جو ہے اس کی آزادیاں سلب نہ ہوں. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سماج تشکیل دیا جائے جس میں انسان کا ہر طرح سے استحصال سے پاک سماج ہو. وہ تو بات جو میں کہتا ہوں نا بنیادی جموں کشمیر کے حوالے سے وہ یہ ہے، وہ جو جس کو تھوڑا سا لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو مختلف قومیتوں پہ مشتمل لوگ ہیں، مطلب یہ بھی ایک مس کنسپشن ہے کہ جموں کشمیر میں ایک قوم بستی ہے. ایک قوم نہیں ہے. ایک قوم ہوتی تو مومنٹ یونیفائڈ ہوتی، وہ نہیں ہے. جو مختلف قومیتیں ہیں، جو مختلف یہاں کے مکاتب فکر والے لوگ ہیں، یا مختلف کیا کہتے ہیں علاقوں کے لوگ ہیں، ان کا حق سلب ہوا ہے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا، رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن کا. لڑائی جو جموں کشمیر میں ہے، مسئلہ جو جموں کشمیر کا ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق کو اختیار دیا جائے فری اینڈ فیئر ایٹموسفیئر میں. اس کے لیے لوگوں کو کوئی، میں کہتا ہوں جب میں کہتا ہوں نا ریاست جموں کشمیر کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ جہاں کے لوگوں کو ایک یعنی ان لوگوں کو ایک آزاد و مختار ملک کے طور پہ مرج کرنا چاہیے. وہاں ایک دوسری سوچ ہے. وہ کچھ لوگ سوچتے ہیں دیانتداری کے ساتھ سوچتے ہیں کہ اس کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، کچھ دیانتداری کے ساتھ اپنی سمجھ کے مطابق کہ اس کو ہندوستان کا حصہ بننا چاہیے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان پہ غداری کی پپتی کسوں، لیکن میں اس کو، وہ غدار ہے میرے نزدیک جو کنٹرولڈ اسپانسرڈ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے یا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، جو تنخواہ دار ہیں پاکستانی ایجنسیز کا یا انڈین ایجنسیز کا. وہ خود مختار کشمیر کی بات ہی کیوں نہیں کرتا؟ کنٹرول جو ہے راہ سے ہوتا ہے، کنٹرول آئی ایس آئی سے ہوتا ہے. بظاہر فیک قسم کی خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے.
یا پھیلا کے پاکستان کی بات کرتا ہے اپنے مفاد اور مسرت کے لیے، یا ہدایت ہندوستان کی بات کرتا ہے، وہ یقیناً اس دھرتی کا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے. لیکن وہ جو دیانتداری کے ساتھ بات کرتا، اپنی سمجھ اور دیانت کے مطابق سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جڑنے میں جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلہ جو ہے، چونکہ انڈیا جو ہے کہتے ہیں بڑی ڈیموکریسی ہے جس کا چہرہ اب ننگا ہو گیا، لیکن وہ اگر اس کو فریبی میں کا شکار تھا، جیسے عبداللہ فیملی تھی یا مفتی فیملی تھی، تو وہ ان کا غلط فہمی دور ہو گئی، یا کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑائی جو جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک نقطے پہ یکسو ہو کے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق و اختیار دیا جائے فری فیئر ایٹموسفیئر میں، کہ ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں. یہ وہ بنیادی انسانی جمہوری حق ہے جس کے لیے ہم برسر پیکار ہیں، اور یہ حق ہم ہر صورت ہر قیمت لے کے رہیں گے. سر یہ بتائیے کہ آپ نے 5 اگست کے بعد جو صورتحال ہے اس کے بعد آپ نے ایک مارچ کیا سیز فائر لائن کی جانب اور دھرنا بھی دیا، پھر آپ نے ایک کال بھی دی کہ آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ نے کال آف کی وائرس کی وجہ سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے، وہاں پر لوگ جمع ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا آپ کو کوریج دے، دنیا آپ کو سنو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ درست بات ہے، مطلب اس کے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ ہم پاکستان میں جو اسلام آباد کی طرف ہماری مارچ کا بنیادی مقصد تھا، یا اب بھی ہے، ہم وہ مارچ کریں گے، ہر قیمت پہ کریں گے. مجھے نہیں اندازہ کہ یہ جو کرونا والا بحران ہے یہ کتنا عرصہ تک جاری ہے. یوں ہی تھوڑی سی اس میں ہمیں وہ ملا، ہم چاہیں گے وہاں جانا کیوں چاہتے تھے؟ جانا اس لیے چاہتے تھے کہ پہلے ہماری ترجیح نمبر 1 یہ تھی کہ ہم پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، پاکستان کے وہ لوگ جو مظلوم اور محکوم انسانیت سے ہمدردی کے دعوے دار ہیں، پاکستان کہ وہ لوگ جو شہری جمہوری آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان میں عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہونے کے دعوے دار ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبران، ان تک اپنی پاکستان کا جو میڈیا ہے اس تک اپنی بات پہنچائیں. اور پھر جو ہے چونکہ میں باقول آپ کے انٹرنیشنل پریس بھی موجود ہو، اس کے سامنے اس کی فسادت سے ساری دنیا تک اپنی بات پہنچائیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہندوستان پاکستان کے درمیان علاقائی مسئلہ نہیں ہے، 2 طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. اور اس آزادی کا غاصب محض ہندوستان کا حکمران طبقہ نہیں ہے، پاکستان کے حکمران طبقات بھی اسی طرح ہمارے آزادیوں کے غاصب اور قاتل ہیں. اور ہم محض ہندوستان یا چائنا کا جو ایکوپائڈ علاقہ اس کی آزادی کی بات ہی نہیں کرتے، ہم پاکستانی ایکوپائڈ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے بھی برسر پیکار ہیں. یہ تھا بنیادی مقصد. ساتھ ہم یہ میسج بھی ان کو کہنا چاہ رہے تھے، پاکستان کا جو حکمران طبقات ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا پچھلا 73 سالہ جو بیانیہ ہے وہ بری طرح پٹ گیا، آپ خود بھی ننگے ہو گئے، آپ نے ہمیں بھی پٹوا دیا. سارے جموں کشمیر کے لوگوں کا جو پچھلے 32 سال سے جو حشر نشر ویلی میں بالخصوص ہو رہا ہے، ویلی میں جو ہے یعنی جو انسانیت سو مظالم ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ غلط بیانیہ ہے. اس غلط بیانیہ کو بدلو اور درست بیانیہ یہ ہے کہ 1947 میں بننے والی اس ریولیوشنری گورنمنٹ کو ریکگنائز کرو جو جموں کشمیر کے مظلوموں اور محکوموں کی آواز تھی. اگر نہیں کرو گے تو پھر لڑائی جو ہے صرف ویلی تک یعنی انڈین ایڈ کشمیر تک ہی محدود نہیں رہے گی، اس کا دائرہ بڑھے گا، اور اس کا دائرہ پاکستانی ایکوپائڈ میں بھی آئے گا، جو جموں کشمیر ہے گلگت بلتستان میں بھی جائے گا. تو پھر بنیادی طور پہ ہم جو پہلے مارلا پر جب میں کہتا ہوں نا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو شہید مقبول بٹ کو اپنا لیڈر مانتی ہے، اپنا رابر مانتی ہے، وہ اس پہ یقین رکھتا ہے جموں کشمیر کہ آپ نے سیاسی محاذ پر جدوجہد کرنی ہے، آپ نے سفارتی محاذ پر جدوجہد کرنی ہے، آپ نے عوامی مسلح جدوجہد کرنی ہے. ابھی ہم سیاسی محاذ پہ اپنی جدوجہد کو منظم کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی
جب سیاسی محاذ پر جدوجہد زیادہ منظم ہوگی، بہتر انداز میں آگے بڑھے گی، سفارتی محاذ پہ اس کو طاقت و توانائی ملے گی. اور جب سفارتی محاذ پہ طاقت و توانائی ملے گی تو اگر سیدھے ہاتھوں سے یہ نہیں نکلتا تو پھر عوامی مسلح جدوجہد کا آپشن ہمارے لیے کھلا ہے. دنیا جہاں کے سارے انقلابیوں ریولیشنریوں نے جو ہے ریولیشنریز نے آخری مراحل میں جو ہے وہ عوامی مسلح جدوجہد کے راستے کو اپنایا. میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسپانسرڈ اور کنٹرولڈ ملیٹنسی اور عوامی مسلح جدوجہد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جو عوامی مسلح جدوجہد کرنے جائیں گے یا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیلف ریلائنس کے بیسس پہ، یعنی خود اعتمادی، خود انصاری اور خود کفالت کے اصولوں پہ ہم اس کو منظم کر کے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان سپانسرڈ ملیٹنسی شروع کریں ہندوستان کے خلاف، یا انڈین سپانسرڈ ملیٹنسی شروع کریں پاکستان کے خلاف، یا چائنا سپانسرڈ ملیٹنسی شروع کریں ہندوستان کے خلاف اور اسے عوامی مسلح جدوجہد کہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا. جب ایسا ہوگا تو پھر وہ آزادی کی تحریک نہیں ہوگی، وہ پراکسی وار ہوگی جو قابض ممالک ہیں ان کے حکمران طبقات کے درمیان، اس میں ہم اعلیٰ ہوں گے. جیسے پچھلے 73 سال سے جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ اعلیٰ کارانہ رول دانستہ یا نادانستہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے یعنی بڑی عوام جو ہے، جو مظلوم و محکوم عوام ہے، وہ ظلم و جبر سہ رہی ہے، درست سمت میں اس کی رہنمائی ہو نہیں رہی. جب ہو نہیں رہی تو وہ جو ہے گاجر و مولی کی طرح کٹ رہی ہے. ہم جو اپنی دانست کے مطابق جو ہے، اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے، جو دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ درست راستہ یہی ہے، اور اس درست راستہ کو ہم اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہمیں یقین ایک کامل ہے کہ ہماری عوام جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان تک جب یہ درست اپروچ جائے گی، مناسب انداز میں جب تک ہم ان تک پہنچا لیں گے، جلد یا بدیر وہ اسی راستے کو اپنائیں گے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہماری نجات کا راستہ ہے، ہماری آزادی کا راستہ ہے. شیر صاحب اگر بات کریں یہاں چین اور بھارت میں کشیدگی کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کافی جارحانہ ہے اور اس نے لداخ کی ویلی گلوان میں کچھ حصے پر قابض بھی ہو گیا ہے، تو کیا یہ صرف بھارت کے لیے نقصان دہ ہے یا پوری ریاست کے لیے بھی خطرہ ہے؟ نہیں، یہ بھارت ہی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ ہم جو میں بھارت کے لیے تو بات دیکھیں نا، ایک قابض ہے، ایک غاصب ہے، اور قابض غاصب جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس سے کوئی ایسا کوئی دوسرا طاقتور اسے آ کے چھین لیتا ہے تو اسے تو کوئی فرق اتنا نہیں پڑنا. اصل فرق تو وہاں کے اصل جو مالک ہیں ان کو پڑنا ہے. اصل فرق تو جموں کشمیر کے عوام کو پڑنا ہے، گلگت بلتستان اور لداخ کے عوام کو پڑنا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 غاصب آ گئے اور تیسرا زیادہ طاقتور آ گیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی جموں کشمیر کے بعض لوگ جو ہے، یہاں تک کہ بہت سارے نامنات آزادی پسند بھی تالیاں بجا رہے ہیں، بگلیں بجا رہے ہیں کہ چائنا یہ کر گیا. ہماری ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے، لڑائی ہے، ہندوستان ہمارا بدترین قاتل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم وہی جو کشمیریوں کے صدیوں پہ محیط غلامی کا جو بنیادی سبب ہے، مغلوں کے خلاف افغانوں کو بلا لیا، سکھوں کو بلا لیا، انگریزوں کو بلا لیا، اب وہ تسلسل ختم ہو جانا چاہیے. جو اس وقت قابض ہے ہمیں اس کے خلاف اپنی مدد آپ لڑنا ہوگا. ہمیں باہر سے کسی اور آقا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور غاصب کو خوشامد اس کو خوش آمدید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کرے گا یہ اسی تسلسل کو دہرائے گا اور ہماری غلامی کی جو رات ہے اس کو مزید طویل کرنے کے عمل میں جو ہے اپنا گھٹیا کردار ادا کرے گا. ہم تو بھرپور مذمت کرتے ہیں ہر 3 ممالک کے قبضہ کی. اب یہ کوئی بات ہے کہ جناب وادی گلوان پہ چائنا نے اپنا جو ہے حق جتا لیا؟ یہ کوئی بات ہے کہ ساتھ چین پہ جو ہے چائنا نے اپنا حق جتا لیا؟ یہ کوئی بات ہے کہ وہ علاقے جو پاکستان نے مادہ کراچی، وہ کیا کہتے ہیں 63 کا جو چائنا پاکستان مادہ ہوا، اس پہ وہ اپنا حق جتا رہا ہے اور ہم چپ ہیں؟ یہ کوئی بات ہے کہ اس نے 1962 میں جو انڈیا سے جموں کشمیر کا میرے مادری وطن کا جو علاقہ چھینا، اس پہ وہ اپنا حق جتا رہا ہے اور میں جناب اس پہ تالیاں بجاؤں؟
میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بہت خصوصیت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کنٹیننٹ میں انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا جموں کشمیر کے لوگ ہیں، یہ وہ غاصب قابض جو بھی ہے، یہ لڑائی آسانی کے بامقابل اس کے کہ ایک تیسرا بندہ آئے، چائنا آ جائے، تیسرا کوئی طاقتور طاقت آ جائے، اس کو خوش آمدید کہنے کے بجائے اس لڑائی کو اپنے تک محدود رکھ کے خود لڑنا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کامل ہے، میں پھر کہوں گا کہ جموں کشمیر کے عوام انڈیا کو ڈیفیٹ کریں گے، انڈیا کو شکست فاش دیں گے، اس کو یہاں سے بگائیں گے، پاکستان کے حکمران طبقات کو بگائیں گے. لیکن یہ جو تیسرے کو آپ کہہ رہے ہو، یہ جو آ گیا، تو ان تینوں کے پھر یہ جو چاہتے ہیں نا کہ جب بندربان کا عمل شروع ہو گیا، جو بندربان کا عمل شروع ہے تو وہ کہتے ہیں حصہ باقدر جو سا، تو پھر وہ قابض ہو گیا، تین بام مل کے ابھی دو سے جان نہیں چھوٹ رہی، تیسرے کو بھی ہم ویلکم کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا جی، اور ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور ہم تینوں کو ایک ہی طرح جو ہے ٹریٹ کریں گے، تینوں کے حوالے سے ایک ہی طرح کا رویہ رکھیں گے، تینوں کو غاصب، جارے اور قابض کہیں گے، اور تینوں ہماری آزادیوں کے قاتل ہیں، ہمارے جو ملک ہے اس کی تقسیم کے ذمہ دار ہو رہے ہیں، ذمہ دار ہیں، اور تینوں کے خلاف ہم ایک ہی آواز میں بات کریں. تصویر صاحب، آخری سوال کرنا چاہوں گا، آپ کی دانشورانہ رائے لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ ماہ سے جموں کشمیر کا جغرافیہ تبدیل ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سامنے تو یہی لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اور ریجنلی بھی، اور یہ اسی کے شاید یہ کچھ طے ہو گیا کہ اس جغرافیے کو بدلنا ہے، اور یہ کہ اسی حوالے سے چائنا بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے کہ جب یہ بدلنے جا رہا ہے تو میں بھی اس تبدیلی کے عمل میں زیادہ سے زیادہ حصہ وصول کروں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں، کوئی ایسی تبدیلی جو بیرونی جبر کی بنیاد پہ ہو، جو عالمی سامراج کی کسی سازش کا حصہ ہو، یا ریجن کے کسی جو طاقتور پلیئرز ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہو، وہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. جموں کشمیر کا جغرافیہ اگر بدلنا ہے تو اس بدلنے کا اختیار بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے کہ یہ فیصلہ جموں کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. یعنی یہی تو میں اسی بات کو پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسی حق کے اصول کے لیے برسر پیکار ہیں کہ جموں، وادی کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور پاکستانی ایکوپائڈ جموں کشمیر، اس کے جو 2.25 کروڑ انسان ہیں، ان کو بام مل بیٹھنے دیا جائے، ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق و اختیار ان کا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، اور اگر اکٹھے رہ سکتے ہیں تو کیسے رہ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رہ سکتے تو ہم علیحدہ ہوں تو کیسے علیحدہ ہوں. یہ حق اور اختیار نہ ہندوستان کا ہے، نہ پاکستان کا، نہ چائنا کا، نہ امریکہ کا، اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا. یہ حق اور اختیار جموں کشمیر کے 2.25 کروڑ انسانوں کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، انہوں نے تقسیم ہونا ہے یا انہیں بام جوڑ کے رہنا ہے. جو ہمارا یہ حق چھیننے کی کوشش کرے گا، وہ جو کوئی بھی ہے، اس کے خلاف ہماری کھلی جنگ. بہت شکریہ سمیر صاحب. آپ کا کہنا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دعوت دیں گے اور کسی مختلف ٹاپک پر بات کریں گے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ناظرین بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ سارے